ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله المكي مدني أمي الرؤوف الرحيم. أما بعد، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الصلوات. سب سے پہلے تو بانیان مجلس جنہوں نے اس جشن کا اہتمام کیا، اللہ کے رزق میں اضافہ فرمائے. اور یہ مجھے پرچی انہوں نے لکھ کے دی ہے عمران حسین چوہان صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صدقہ محمد و آل محمد کا اولاد نرینہ عطا فرمائے. لگتا ہے کافی زیادہ تھک گئے ہیں آپ لوگ، اور میں خود بھی اس چیز کا بڑا احساس کرتا ہوں. اور میں کافی دیر سے جہاں مجھے بٹھایا گیا تھا، میں جشن سن بھی رہا ہوں، کافی دیر سے صاحب علم شخصیات آپ کے سامنے پڑھ رہی اور آپ سن رہے ہیں. اب مجھے چہروں سے دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ اب آپ لوگ سوچ رہے پتہ نہیں ابھی کب جان چھوڑیں گے. آخری جملہ تو یہی ہوتا ہے نا، اب پتہ نہیں کب جان چھوڑیں، کتنا پڑیں گے. اب مجھے آپ بیٹھا یہاں دیکھ رہے ہیں، اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ بھی بول گئی، پتہ نہیں یہ بھی گھنٹہ پڑے گا. ایسے ہے نا، میرا مزاج یہ ہے کہ میں کہیں بھی چلا جاؤں، میں زیادہ دیر کہیں نہیں پڑھتا. میں یہاں 2 جملے پڑھتا ہوں یا 3 جملے پڑھتا ہوں بس. اس سے زیادہ آپ کو زحمت میں نہیں دوں گا، اور مجھے آپ کے چہروں سے بھی نظر آ رہا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں لاہور سے ہوں، اور اس شیخو پورہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں جشن پڑھنے. اب مجھے نہیں پتا پہلے یہاں کتنے لوگ بیٹھے تھے کتنے نہیں بیٹھے تھے. ابھی جو بیٹھے نظر آ رہے ہیں، اگر تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیں گے تو میں پڑھتا جاتا ہوں. اچھا، میرا نا مسئلہ تھوڑا سا یہ ہے کہ میں خاموشی میں نہیں پڑھ سکتا. مجھے تھوڑا سا نا یہ پرابلم ہے، آپ سمجھ لیجیے. چاہے مجھے پتہ نہیں بددعائیں دیں جو بھی دے، لیکن جو ہے نا میں خاموشی میں نہیں پڑھتا. میرا کوئی ساتھ دیتا جگہ اوپر سے یہ ٹیبل بھی تھوڑا سا نا میرے اس کرسی سے اونچا ہے، اور مجھے نظر بھی نہیں آ رہا مجھے کھڑا ہونا پڑے. کیا کروں میں؟ اگر یہ ٹیبل اگر کوئی ہو سکتا ہے نہیں صحیح ہے نا، بندہ خطیب ہو کھول کے دے پڑے کہ نہیں؟ آواز بلند تر صلوات. زیادہ ضرورت نہیں دوں گا، یہ پہلے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، شیخو پورہ میں آیا ہوں تاکہ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ آپ سب کا مزاج کیسا. جگہ جگہ سفر کرتا ہوں، کئی جگہ مجالس پڑھی. میں ہمیشہ ہی سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں مجمع ساتھ دے گا کہ نہیں دے گا. پھر اچانک میرے ذہن میں آتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے علی کا ذکر ہو اور علی کا ماننے والا نہ بولے. علی کا ذکر ہو اور علی کا ماننے والا نہ بولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کا ذکر ہو، علی کے ماننے والا نہ بولے؟ میں نے لاہور میں کئی جگہ مجلس پڑھی، کئی جگہ مومنین میں نے خطاب کیا اور یہی کہا اس میں حلالی کون ہے، حرامی کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے؟ ان کے سامنے علی کا ذکر کرنا چہرہ کھل گیا حلالی ہے، چہرہ اٹھا گیا حرامی. سلامت ایک نعرہ تو سنائیے تک. بآواز بلند تر سلامت. چلو سویا مجمع جگایا تو صحیح ہے.
ریکویسٹ کر رہا ہوں, مجھے نا یہ اب لائٹ میرے چہرے پہ پڑ رہی ہے, باہر بھی کچھ مومن کھڑے ہیں, اگر تھوڑی دیر کے لیے اندر آ جائیں, میرا لاہور سے یہاں کا سفر تو پورا ہو جائے, کہہ رہے ہیں صرف چلو 2 منٹ کے لیے, میں پڑھنا زیادہ نہیں ہے, یہ تو طے ہے پڑھوں گا تھوڑی دیر, لیکن اگر صرف 5-10 منٹ کے لیے آ جائے تو تاکہ میری یہ تھوڑی سی نا میری ایک دلی خواہش ہے, شیخ اوپڑا والے مومنین کے سامنے پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں, تاکہ چلو یہ تو ہو جائے کہ مجھے بھی تھوڑے دلی مطمئن ہو جاؤں کہ میں کچھ دے آیا. کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور یہ بھی یاد رکھیے, جیرا خطیب ذاکر کوئی بھی ہو نا, جتنا مرضی تھکا ہو, اس کی کھاری تب چلتی ہے جب کوئی ساتھ بولتا ہے, یہ اس کا سب سے بڑا پٹرول ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی کا ذکر وہ نہ بولے, یہ تو رسول نے پیمانہ دیا. تم اپنی محفلوں میں بیٹھ کر علی کا ذکر کرو, جس کا چہرہ کھل جائے وہ مومن, جس کا چہرہ وہ چھا جائے وہ منافق. اب یہی پہ ایک جملہ سنی آپ کو شوق مجمع کو ساتھ ملاتے ہوئے, علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے, علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے, اور علی کا بغض تو یہ چہرہ بگاڑ دیتا ہے. مجھے میں پھر کہہ رہا ہوں, پھر خاموش ہو گئے. علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے, اور علی کا بغض یہ چہرہ بگاڑ دیتا ہے. ارے تو نہ سمجھے گا اے منکر, تو نہ سمجھے گا علی کے ذکر کو ہے منکر, علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے غیبر اٹھا دیتا. سلامت رہی, سلامت رہی. علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے, چلو میں لاہور میں جاؤں گا, میں انہیں یہ ضرور کہوں گا لاہور والوں کو, بھائی یہ نہیں ہے کہ صرف آپ ہی شوق سے سنتے ہیں. میں شیخو پورا بھی گیا تھا, وہاں بھی جشن میں نے پڑھا, وہاں پر بھی سب نے مجھے داد دی, چاہے وقت بہت زیادہ ہو گیا, اس وقت 12 کا وقت ہو گیا, مجھے اس چیز کا احساس ہے, اس وقت وقت انتہائی بہت زیادہ ہو گیا, لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دلی شکر گزار ہوں, آپ نے میرا ساتھ دیا. اچھا سنو, جشن بھی امام زمانہ کا, کیا کرے کوئی جشن ہو مجلس ہو, ہم کوئی موضوع بھی چن لیں, آتے علی پہ, اس لیے کہ وہ مجلس بڑی منحوس ہے جس میں علی کا ذکر نہیں ہوتا. علی کا ذکر کرتے ہی اس لیے تاکہ کلیجوں کے اندر کا ایمان تو پتا چلے, اس کے کلیجے کے اندر بستا کون ہے, اس کے دل کے اندر جیتا کون ہے, یہ ایمان کس میں رکھتا ہے, یہ مانتا کسے ہے, یہ کسے مانتا ہے, انہیں مانتا ہے کہ جو ان کے در کے سوالی بنے رہے, یا انہیں مانتا ہے جن کے صدقے میں کائنات ہے. لو جی میرا طویل کے ختم. تخلیق کا آغاز ہوا, اللہ نے آدم کا پتلا بنایا مٹی سے. اللہ نے کہا فرشتوں میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کہا اللہ تو زمین پہ کسے خلیفہ بنا رہا, یہ تو زمین پہ جا کے دہشت گردی کرے گا. توجہ ہے, یہ جو بچے جوان بیٹھے ہوئے, تو کسے خلیفہ بنا رہا, یہ تو زمین پہ جا کے دہشت گردی کرے گا, یہ تو خون ریزی کرے گا, یہ تو لڑائی کرے گا, یہ تو فساد پھیلائے گا, ہمیں خلیفہ بنا. اللہ نے کہا اچھا تجھے خلیفہ بنا, تجھے فرشتوں کو خلیفہ بنا. مجھے یہ بتاؤ اس ہؤلاء کے نام کیا ہیں جن کے صدقے میں کائنات بنے, ذرا مجھے بتاؤ ہؤلاء کے نام کیا. فرشتوں نے کہا اللہ جتنا علم تو نے دیا ہمیں تو وہ آتا, اب ہمیں تو نہیں پتا یہ کون ہے, جن ہستیوں کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے. اللہ نے آدم کے مٹی کے پتلے کی طرف اشارہ کیا, کہا آدم ذرا انہیں بتاؤ ہؤلاء کے نام کیا ہیں. آدم کی آواز آئی انت محمود ھذا محمد.
پریشان تو نہیں ہو گئے؟ تو میں گفتگو چینج کر دیتا انت محمود حاضر محمد انت اعلیٰ حاضر علی انت فاطم حاضر فاطمہ انت محسن حاضر حسن انت قدیم الحسان حاضر حسین. جب آدم نے بتایا نا اے اللہ محمود تو ہے, محمد یہ ہے, اعلیٰ تو ہے, علی یہ ہے, فاطم تو ہے, فاطمہ یہ ہے, محسن تو ہے, حسن یہ ہے, قدیم الحسان تو ہے, حسین یہ ہے. جب آدم نے پنجتن کے نام بتائے اللہ نے کہا اب کرو آدم کو سجدہ. میں ہاتھ جوڑ کر لاہور سے باہر ہو یہ کہتا ہوں کہ جب آدم پنجتن کے بغیر آدم نہیں ہوتا تو تم پنجتن کے بغیر آدمی کیسے ہوتا؟ جب آدم پنجتن کے بغیر آدم نہیں ہوتا تو پنجتن کی معرفت کے بغیر آدمی بن سکتا ہے؟ تو آدمی نہیں بن سکتا تو مومن کہاں سے بن سکتا؟ پتہ چل گیا تخلیق. اچھا ایک جن تھا عرش پہ گیا, جگہ جگہ سجدے کی, وہاں تسبیح وہاں تسبیح, یہاں سجدہ یہاں سجدہ. اس سے زیادہ سجدے تو فرشتوں نے نہیں کیے. اچھا وہ تھا جن, تھا منافق, تھا جن. اچھا میں پوچھتا ہوں اللہ یہ انوار پوچھتا ہے تو اللہ ہے, تو جانتا تھا نا کہ وہ منافق ہے, تو پہلی بار کیسے نکال دیتا؟ اللہ نے کہا نہیں, اگر میں پہلے نکالتا نا تو لوگ میرے عدل پہ سوال کرتے اچھا اللہ اچھا مالک جس نے کچھ کیا ہی اسے اس کی سزا دے دی. اس کی منافقت اس کی زبان پہ آئے, اس کی پلیتی اس کی زبان پہ آئے, اس کے اندر کا گندا عقیدہ اس کی زبان پہ آئے. اچھا اللہ نے کہا کرو آدم کو سجدہ, سب نے کیا, اس نے کہا میں نہیں کروں. اللہ نے کہا کیوں؟ اچھا یہ بتاؤ کس چیز نے تجھے آدم کو سجدہ کرنے سے منع کیا؟ کس چیز؟ کہ اللہ میں آگ یہ مٹی ہے میں تو نہیں کرتا. جب آدم نے پنجتن کے نام بتایا نا, جب اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو, اللہ نے پہلے تو نہیں کہا نا آدم کو سجدہ کرو. آدم نے جب پنجتن کے نام بتائے پھر اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو, پھر اللہ نے کہا آدم کی تعظیم کرو. پتہ چلا کہ جو اللہ نے آدم کی تعظیم کا سجدہ فرشتوں سے کروایا, فرشتوں سے کروایا, یہ جو کہا نا شیطان نے میں آگ ہوں یہ مٹی ہے, اللہ نے کہا سن کیا تو اپنے آپ کو عالم میں سے سمجھنے لگ گئے؟ خدا کا واسطہ میرا تھوڑا ساتھ دیجیے گا, تو اپنے آپ کو عالم میں سے سمجھنے لگ گئے, تو اپنے آپ کو بڑے لوگوں میں سمجھنے لگ گئے. اب پتا چلا یہ جو اس خالق نے وہ احترام کا سجدہ آدم کے پتلے کو کروایا, آدم کے مٹی کے پتلے کو اللہ نے وہ جو احترام کا سجدہ کروایا, وہ جو تعظیم کا سجدہ کروایا, وہ جو تعظیم کا سجدہ کروایا, وہ دوسری مخلوقوں پہ تو واجب تھا لیکن عالم پہ واجب نہیں تھا. وہ آدم کو سجدہ کرتے, وہ آدم کی تعظیم کا سجدہ کرتے. میں ہاتھ جوڑ کے یہ کہتا ہوں کہ جب ان عالم وہ پنجتن ان پہ اس وقت آدم کی تعظیم کا سجدہ واجب نہیں تھا, تو اس عالم کا ایک حسین کربلا میں تجھ جیسے یزید کو کیسے تسلیم کر, وہ کربلا میں تجھ جیسے یزید کو کیسے تسلیم کر لیتا؟ لو جی مجھے اب اشارہ کر دیا, اب میں اسے زیادہ تو نہیں پڑھ سکتا, ٹھیک ہے. اب یہی کوئی آخری جملہ میرا سن لو جو میرے مرکزی جملہ ہے, تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو میں دوبارہ کبھی آیا نہ ہو اسے تو آپ کی خدمت میں پڑھوں گا, اجازت ہے؟ لو جی میں نے مولا علی سے شروع کیا تھا, مولا علی سے میں نے شروع کیا تھا. مولانا اسماعیل کا نام سنا آپ نے؟ شیعہ سنی یہاں پہ تشریف فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ سب کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. دیوبند کے بہت بڑے عالم دین ہیں, عالم دین تھے, اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے, بہت پڑھے لکھے تھے. وہ حیدرآباد میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے, نعرے لگ رہے تھے نعرہ حیدری نعرہ حیدری, وہ فضائل پڑھ رہے تھے مولا علی کے. ایک پڑھا لکھا آدمی بیچ میں سے کھڑا ہوا, کہنے لگا مولانا اسماعیل یہ جو تم اتنی دیر سے نعرے لگا رہے ہو, یہ جو مجلس پڑھ رہے مولا علی کے فضائل پڑھ رہے, اور یہ جو تم نعرے لگا رہے
یہ جو تمہارے نعروں کا جواب دے رہے ہیں یہ تو سارے چرسی ہیں. توجہ ہے آپ سب؟ یہ تو سارے بھنگی ہیں, یہ تو سارے نشہ کرنے والے. کسی پڑھے لکھے نے تیری مجلس میں مولا علی کے نعرے کا جواب دیا؟ پریشان ہو گئے لگتا آپ, پریشان ہو گئے ہیں. میرا جملہ مکمل کرنے دیجئے تو پھر آپ فیصلہ کیجئے گا کہ آپ نے اس کو بولنا ہے کہ نہیں بولنا. پھر کہہ رہا مولانا اس پر مجلس پا رہے تھے, نعرے لگ رہے تھے, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. ایک بڑا لکھا کھڑا ہوا کہنے لگا مولانا اسماعیل یہ جو تو اتنی دیر سے مولا علی کے فضائل پڑھ رہا ہے, یہ جو نعرے کا جواب دے رہے ہیں نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, یہ تو سارے چرسی, یہ تو سارے بھنگی ہیں, یہ تو سارے نشہ کرنے والے. کسی پڑھے لکھے نے تیری مجلس میں علی کے نعرے کا جواب دیا؟ کسی پڑھے لکھے نے علی کے نعرے کا جواب دیا؟ اب میں شیخو پورا سے داد لینا چاہ رہا ہوں اس جملے پر. کہا کسی پڑھے لکھے نے تیری مجلس میں علی کے نعرے کا جواب دیا؟ مولانا اس میں نے اس کی طرف دیکھا, مسکرایا اور ہاتھ ملتے ہوئے کہا مولانا صاحب مجھے بھی اسی چیز کا افسوس ہے کہ یہ بے ہوش ہو گئے, علی کو نہ بھول سکے, تو ہوش میں رہ کے علی کو بھول گئے, تو ہوش میں رہ کے علی کو بھول گئے. یہ بے ہوش ہو گئے علی کو نہ بھول سکے. اچھا لوگ کہنے لگے جی, اچھا سعودیہ کے بڑے بڑے حکمران کہنے لگے ہم تو امام زمانہ کو قتل کر دیں گے. یہ جو ایران چلتا ہے امام زمانہ کے پیچھے ظہور ہوگا امام زمانہ کا, ہم تو ظہور ہونے سے پہلے ان کو شہید کر دیں گے, قتل کر دیں گے. یہ آواز, اور یہیں پہ ختم, ایک سیکنڈ سے, یہ آواز شہید حسن نصر اللہ کے کان میں آئی. حسن نصر اللہ کا تو پتہ ہے نا آپ کو, شہید حسن نصر اللہ نے سنا, وہ چینل پر آئے, للکارا, کہا سنو تمہیں امام زمانہ کو قتل کرنے کے لیے ایران آنے کی ضرورت نہیں. تمہیں قتل کرنے کے لیے ایران, سمجھ آ رہی ہے میری گفتگو, قتل کرنے کے لیے یہ جو جوان بیٹھے قتل کرنے کے لیے تمہیں ایران آنے کی ضرورت نہیں, تمہیں لبنان آنے کی ضرورت نہیں کہ تم امام زمانہ کو قتل کرو گے. وہ آخری محمد تیرے ملک میں آئے گا, تیرے شہر میں آئے گا, مکہ میں آئے گا. تجھے امام کو مارنے کے لیے, تجھے امام کو مارنے کے لیے لبنان آنے کی ضرورت نہیں, عراق آنے کی ضرورت نہیں. تو جو دعویٰ کر رہا ہے نا کہ میں امام زمانہ کو ماروں گا, میں ظہور ہونے سے پہلے مدد کر دوں گا, تجھے لبنان آنے کی ضرورت نہیں, تجھے عراق آنے کی ضرورت نہیں, تجھے ایران آنے کی ضرورت نہیں. وہ تیرے ملک میں آئے گا, وہ مکے میں آئے گا, اس لیے کہ وہ کرار کی اولاد ہے, کسی فرار کی اولاد نہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے, بانیان کا یہ محنت اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ان کے رزق مال میں اضافہ فرمائے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بھی آپ کے سامنے مولانا صاحب جو ہیں وہ پڑھیں گے بآواز بلند.